ہمارے پیارے شیخ سیدنا مرشدنا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں. ہائے لمحات غفلت دل کے، آرزو میری خاک میں مل کے، آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے، لطف لیتی ہے عشق کا مل کے، آرزو میری خاک میں مل کے. مٹ گئے رنج راہ منزل کے، مٹ گئے رنج راہ منزل کے، پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے، پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے، مٹ گئے رنج راہ منزل کے، پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے. رنج حسرت ہے راہ میں لیکن، رنج حسرت ہے راہ میں لیکن، لطف شامل ہے ان کی منزل کے، لطف شامل ہے ان کی منزل کے. کیا کہوں ان کے قرب کا عالم، کیا کہوں ان کے قرب کا عالم، کتنے عالم ہے عالم دل کے، کتنے عالم ہے عالم دل کے، آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے. فرت لذت سے جھوم جاتا ہوں، فرت لذت سے جھوم جاتا ہوں، کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے، کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے، فرت لذت سے جھوم جاتا ہوں، کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے. اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے، پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے،
اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کامل کے جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں کیا کہوں کیف دل میں ساحل کے کیا کہوں کیف دل میں ساحل کے کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ ہائے لمحات غفلت دل کے ہائے لمحات غفلت دل کے اس کی شرح اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ لطف اس میں ان کے پڑھنے میں آ رہا ہے نہ ایک ایک شعر عجیب و غریب ہے. اسی لیے شعر ہے خوب وہاں جب کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کو کچھ معاوضہ اگر پہ راضی ہو جاتا ہے تو دیا جاتا ہے, دیت کہتے ہیں اس کو. تو اس شکل میں روپے پیسے کی اس کی ملتا ہے. تو ہم نے جو اپنے آرزوؤں کا خون کیا ہمیں خبر نہیں تھی کہ اس کا خون وہاں آپ کی ذات ہے. تو ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ اس کا یہ خون وہاں میں آپ اپنی ذات ہمیں عطا فرما دیں گے. تو لمحات غفلت میں گزر گئے اپنے پر افسوس ہے کہ کاش وہ ہم اس وقت بھی اپنی آرزوؤں کا خون کرتے اور وہی خون وہاں اور زیادہ پا لیتے. ہائے لمحات غفلت دل کی, غفلت دل کے لمحات پر اب غم ہے. جب خوب وہاں اتنی بڑی ذات ہے, اس سے بڑی اس سے بڑا کوئی خوب وہاں ہو نہیں سکتا. ایک ایک شعر والا کا درد میں ڈوبا ہوا ہے. تو معنی کا پورا سمندر ہے. آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کامل کے. آرزو اللہ کے راستے میں وہ آرزویں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں, جب ان کو خاک میں ملا دیا, اس پر عمل نہیں کیا, دل توڑ لیا اپنا, تو خاک میں گویا مل گئی. تو اس کا انعام کیا ملتا ہے کہ وہ اسی غم سے عشق کامل نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت اسی خاک آرزو کو خاک کرنے سے ملتی ہے. عشق کامل عشق اسی وقت نصیب ہوتا ہے. ذکر اللہ سے, تلاوت سے سب قرب نصیب ہوتا ہے, لیکن عشق کامل جو ہے وہ اپنی آرزوؤں کا خون کرنے سے. کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے
خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ، ہائے لمحات غفلت دل کے، ہائے لمحات غفلت دل کے، ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے، ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے، فیض کیسے ہے شیخ کامل کے، فیض کیسے ہے شیخ کامل کے، ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے، فیض کیسے ہے شیخ کامل کے۔ جو راستے کے راہزن تھے، ڈاکو تھے، اللہ کے قانون کو توڑنے والے تھے، وہ سب باخدا ہو گئے۔ یہ ہے شیخ کامل کا فیض۔ حضرت والا کی برکت سے کتنے لاکھوں انسان جو گمراہ تھے اور عشق مجازی میں مبتلا تھے، کوئی کسی اور مال کی محبت میں گرفتار تھا اور حرام حلال کی فکر نہیں تھی، سب ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے، وہ کیسے بن گئے، باخدا ہو گئے کہ کسی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ یہ شیخ کامل کا فیض ہوتا ہے۔ آرزو میری خاک نے مل کے لطف لیتی ہے عشق کامل کے، ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے، فیض کیسے ہے شیخ کامل کے۔ یہ مقطع سے پہلے اس کے ساتھ ایک دوسری نظم ہے، اس کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ کون رخصت ہوا گلے مل کے، کون رخصت ہوا گلے مل کے، شامیانے اجڑ گئے دل کے۔ اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب کی روانگی کے بعد میں نے اپنے شیخ کے لیے یہ شعر کہا ہے کہ کون رخصت ہوا گلے مل کے رخصت ہوئے، دل میں جو شامیانے لگے ہوئے تھے خوشیوں کے، وہ سب اجڑ گئے۔ بظاہر تو مجاز کا شعر لگتا ہے، لیکن کیا اس کے معنی ہے؟ عید اللہ کے کلام، اس کوئی ہوا بھی نہیں لگی اس میں مجاز کی، یعنی اللہ والے کی جدائی سے اور میرے شیخ کی جدائی سے دل کی ساری خوشیاں غموں میں تبدیل ہو گئی۔ ہاں، کون رخصت ہوا گلے مل کے، شامیانے اجڑ گئے دل کے، حسن فانی ہے عشق بھی فانی، حسن فانی ہے عشق بھی فانی، پھول مرجھا گئے ذرا کھل کے۔ حسن فانی، پھول کا جو حسن ہوتا ہے وہ کیسا خوبصورت معلوم ہوتا ہے جب کھلا ہوا ہوتا ہے، گلاب کھلا ہوا اور دوسرے بھی پھول چمیلی ہو، اور وہ عشق جو اس کا بلبل جو ہے وہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ
وہ ہر وقت ان گلوں کی محبت میں روتی رہتی، آنکھ سے اس کے آنسو گرتا رہتا ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حسن بھی جو ہے اس کا پھولوں کا یہ بھی فانی ہے. وہ جب فنا ہو جاتے ہیں تو بجائے گل پتیوں کے وہ خار رہ جاتا ہے اور پتیاں سب جھڑ جاتی ہیں. تو حسن بھی فانی اور اس وقت وہ بلبل بھی وہاں سے اڑ جاتی ہے کہ وہ عشق بھی فانی ہے. پھول کھلتا ہے ذرا دیر میں مرجھا گیا، سارا عشق اور حسن کی کہانی ختم ہو گئی. یہ مجاز کا حال ہے. اور عشق کا جو اللہ کا عشق حقیقی ہے وہاں یہ بات نہیں. جتنا عشق پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ تیز ہوتا جاتا ہے، شیخ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی محبت اور زیادہ تیز ہوتی ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق. کیسا چہرہ بدل گیا ان کا، کیسا چہرہ بدل گیا ان کا، دام کچھ بھی نہیں رہے دل کے، دام کچھ بھی نہیں رہے دل کے. جو دل ہے اس کو شاعر کہتے ہیں کہ بخالے ہندوت بخشم سمر قندو بخارا رہا. تیرے چہرے پہ جو ایک تل ہے اس کے بدلے میں سمر قند اور بخارا جو ہے وہ فروخت کر سکتا ہوں. تو ایک لطیفہ ہے کہ بادشاہ کچھ تھا، شعر پڑھ رہے تھے، بادشاہ گزر رہا تھا، اس نے سمر قند بخارا فتح کیا تھا. اس نے کہا یہاں لاکھوں جانے دے کے سمر قند فتح اور تو ایک تل کے اوپر میرا سمر قند بخارا دے رہا ہے. مگر وہ کہہ رہے تھے کہ اب جس دل کے اوپر یہ خواہش تھی کہ پوری سلطنت فدا کر دیں، وہ اس کے اب کچھ بھی دام نہیں رہے. کیسے چہرہ بدل گیا، وہ تل بھی موجود ہے، وہ تل اب دھبا معلوم ہوتا ہے. جس تل کے اوپر جان دیتے تھے اور سمرقند میں بخارا کو فروخت کرتے تھے. فانی یہ حضرت کا تجدیدی کارنامہ ہے. یہ کتنے حسین پیرائے میں کوئی مجاز کے رنگ میں مجاز کا رد فرمایا ہے. یعنی دام کچھ بھی نہیں رہے دل، کیسا چہرہ بدل گیا ان کا اور دام کچھ بھی نہیں رہے دل کے. جو شعر و شاعری میں جو اس کی تعریف میں کہا جاتا ہے، اسی تعریف کو حضرت والا نے اس کی برائی میں تبدیل کیا، اس سے نفرت دلا دی. یہ مجدد تھے حضرت والا، اس دور کے مجدد تھے حضرت والا. یہ تجدیدی کارنامہ ہے. یہ تو اکابر کی کتابوں میں بھی اس تفصیل سے اس مرض کے امراض آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ اس زمانے میں یہ مرض تھا نہیں. اب جب پیدا ہوا تب اس کا کیا گیا. اللہ تعالیٰ پھر آدمی مجدد کو بھیجتے ہیں، پھر اسی شعبے کا جو دین کا ہے اس کی تجدید کرتا ہے، اس کو لوگوں کو اس کی اہمیت بتاتا ہے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا اس سے لوگوں کو غفلت ہے، جس کو لوگ دین نہیں سمجھتے. یہ دین کا ایک خاص جز ہے. ورنہ لوگ تو واقعی یہی بات تھی کہ حسینوں سے بات کرنا، پردہ نہ کرنا اور اس کو دیکھنا، اس کو کوئی سمجھتا ہے تک کہ یہ گناہ ہے. یہ تو حضرت والا نے اس کو زندہ کیا. اس کی نہ توبہ اگر گناہوں سے، کی نہ توبہ اگر گناہوں سے، دونوں روئیں گے خاک میں مل کے، دونوں روئیں
خاک میں مل کے. مراد عاشق و معشوق ہے. اگر اس عشق مجازی سے عاشق نے اور اس کے معشوق نے توبہ نہیں کی تو پھر بہت انجام خراب ہوگا، اور وہ خاک میں جب قبر میں جائیں گے سوائے پچھتاوے کے اور عذاب کے پھر کچھ نہیں ملے، دونوں روئیں گے خاک میں. اے خدا آپ کے کرم سے سب، اے خدا آپ کے کرم سے سب کٹ گئے دن ہمارے مشکل کے، کٹ گئے معلوم ہی ہے سب حضرات. شیخ ساتھ کی زندگی سے لے کے اور یہاں تک دشمن شیخ یعنی 16 سال تک لوگوں نے ایذا رسانی پہنچائی، ایذا رسانی کی، یہاں تک کہ قتل تک کی سازش کی، اور شیخ کو والوں نے نہیں چھوڑا. لیکن کس مشکل سے زندگی گزاری اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کہ حضرت والا کا سردیوں میں بستر تکیہ سب ایک دن کی بات نہیں، روزانہ کا قصہ تھا. اور جبکہ سردی تھی، جبکہ وہاں کی سردی ایسی پڑتی تھی کہ ہمیں بھی ابھی تک یاد ہے کہ اگر بغیر موزہ پہنے نکل گئے تو پھٹ جاتی تھی، خون نکلنے لگتا تھا. اس میں حضرت والا فرماتے تھے کہ میں مسجد کی جو پوال کے راتی گھاس پڑی ہوتی تھی اس میں لپٹ کے سو جاتا تھا. وہیں سانپ گزر رہا ہے، وہیں بچھو گزر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور وہیں سو جائے. تو یہاں آ کے بھی دشمن پیچھے لگے رہے. اس میں مسجد کے معاملے میں تو ہمیشہ مجاہدات میں زندگی گزری. تو فرماتے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے میرے سارے دن کاٹ دیے مشکل کے. مشکل تو تھی لیکن اس مشکل میں بھی ایسا چین اور سکون تھا قلب کو کہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. ہر شیخ کی برکت سے فرمایا کہ کوئی غم نہیں معلوم ہوتا تھا. ہر وقت آپ نے دیکھا بھی، آپ نے یہاں بھی ہر وقت حضرت والا خوش رہتے تھے، بیماری میں بھی خوش. بعد مدت کے بزم ساقی میں، بعد مدت کے بزم ساقی میں میر خوشیاں منا گلے مل کے، میر خوشیاں منا گلے مل کے. بعد مدت کے بزم ساقی میں میر خوشیاں منا گلے مل کے. بیماری میں بہت بیمار ہو گیا تھا، حضرت کی خدمت میں نہیں آ سکتا تھا کئی سال تک. تو پھر جب آیا تو پھر یہ حضرت نے وہی یاد دلائی ہے. بعد مدت کے بزم ساقی میں، شیخ کی بزم میں اب ذرا گلے مل کے پھر خوشیاں مناتی. حضرت کی محبت عجیب و غریب تھی. جب حیدرآباد حضرت تشریف لے گئے اس کے بعد ہی پہلی دفعہ سفر ہوا صحت کے بعد، تو وہاں سے پتہ نہیں رکشا میں حضرت والا اور ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو پتہ نہیں کہاں قاسم صاحب کے یہاں جا رہے تھے نا، وہ کون سی جگہ ہے، پھلیلی وہاں جا رہے تھے. حضرت والا بیٹھے بیٹھے ایک دم سے حضرت والا نے مجھے یوں لے کے اور سینے سے لگا دیا. کیا محبت تھی.
ماں باپ سے بھی ایسی پھر پڑی. بعد مدت کے بزم ساقی میں، بعد مدت کے بزم ساقی میں، میر خوشیاں منا گلے مل کے، میر خوشیاں منا گلے مل کے. میں کہاں اور شاعری میری، میں کہاں اور شاعری میری، فیض ہوتے ہیں شیخ کامل کے، فیض ہوتے ہیں شیخ کامل کے. واہ واہ، یہی بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے ہر کمال کو اپنی طرف نسبت نہیں کرتے، اپنے شیخ کی طرف نسبت دل سے کہتے، یہ نہیں کہ زبان کے اوپر، وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ کامل کا فیض ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے. لیکن اپنے کمال پہ ان کی نظر نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات ان کو عطا فرمائے وہ سب نسبت کرتے ہیں کہ میرے شیخ کا فیض ہے، اور اسی کو دل سے سمجھتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ مقطع ہے. جان ان پر فدا کرو اختر، جان ان پر فدا کرو اختر، سرخ روح ہوگے خاک میں مل کے، سرخ روح ہوگے خاک میں مل کے. فرت لذت سے جھوم جاتا ہوں، کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے. اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے. بہار کائنات کا خالق ہے، وہ جب دل کے پاس رہے گا تو پھر اس کے وہاں خزاں کیسے آ سکتی. اس لیے وہ اہل اللہ ہمیشہ مست و خرم اور شادان رہتا ہے. جیسا حضرت والا کو دیکھا ہے کہ ہر حال میں اللہ خوش رہتے تھے، مست رہتے. کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ، ہائے لمحات غفلت دل کے. گزر گئے، اب اس پر غم ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ اس غفلت میں اگر ہم مبتلا نہ ہو تو اس اور ان آرزوؤں کا ہم خون کر دیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے. جب ہم نے یہ کیا تب معلوم ہوا کہ خون وہاں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ مل گئے. تو پھر ان لمحات پہ غفلت پہ لمحات غفلت پر غم ہو رہا ہے کہ کاش اس وقت ہمیں یہ توفیق ہوتی کہ اسی وقت ہم اپنے آرزوؤں کا خون کرتے. مطلب یہ ہے اس میں یہ ہے کہ مطلب آرزوؤں کو اپنی خون کرو تو اللہ تعالیٰ کو پا جاؤ گے. بس کس حسین انداز میں اس کو بیان فرمایا، ہائے لمحات غفلت دل. پھر اس لمحات پہ افسوس نہ کرنا،
افسوس نہیں ہوگا اگر ابھی سے تم اللہ والے بن جاؤ گے اور اپنی آرزوؤں کا خون کرنا سیکھ لو گے شخص. جان ان پر فدا کرو اختر، جان ان پر فدا کرو اختر، سرخ روح ہوگے خاک میں مل کے. اللہ پر فدا کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو اور اپنے آرزوؤں کو خاک میں ملا دو. تو خاک میں جب ملتا ہے تو خاک آلود ہو جاتا ہے، لیکن سرخ روح ہو جاؤ گی، چہرہ سرخ ہو جائے گا. ایک تو مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب قبر میں جاؤ گے تو اس وقت سرخ روح ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی سرخ روح اور آخرت میں بھی سرخ روح.